فرش پہ بیٹھے کھانے کے لیے. ارے آپ نے فرمایا کہ میرا کھایا تو مٹی ہو جائے گا, کھایا اپنی خواہش کو اپنی خواہش. جو آدمی اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے نا وہ رب کے پاس جاتا ہے, اور جو کام اپنی خواہش سے کرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے. اسی لیے جو ہم عبادت میں خواہش کرتے ہیں مٹی میں مل جاتی ہے. کیونکہ وہ بھی ریا و شرک کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں اپنے آپ کو شریک کیا ہوا. شرک کسی بھی اشتراک معنی میں ہے. بندہ شرک اور ریا سے کبھی نہیں نکل پاتا جب تک اپنے خواہش کے مطابق کرتا رہتا ہے. اور جب وہ اپنے خواہش کے مطابق کرتا رہتا ہے یہی بات اس کو قبول اور ہے. ہر سے صادق اور ہر سے کاذب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حریص کہا. آپ بھی حرص کرتے ہیں, آپ بہت حریص ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کس لیے حریص ہیں؟ مومن کے لیے اور رحمت کے لیے اور مہربانی کے لیے. تو یہ حرص صادق ہے. اور یہی مقام ابدیت ہے. اور یہی مقام شفاعت ہے, جس کو ہم مقام محمود کہتے ہیں. ہر وہ آدمی جو اپنی ذات کو نکال کے اور خلق کے لیے حریص ہو جائے, اس کی بہتری کے لیے, اس کی نعمتوں کے لیے, اس کی آسانیوں کے لیے, اس کو حرص صادق میسر آنے لگے. آدمی ہوتا ہے اپنے لیے حریص, یہ حرص کاذب ہے, یہ برائی کی جڑ ہے. کیونکہ حرص کاذب جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے حق مارنے لگتا ہے. اور حرص صادق جب حاصل ہوتی ہے تو اس سے بھی کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا, اور کسی کو اس سے خوف نہیں رہتا کہ یہ میرا حق مار دے گا. اسے پھر اپنے حق کی بھی فکر نہیں رہتی, وہ اپنا حق بھی لوگوں پہ قربان کر دیتا. یہ تو کیا یہی وجہ ہے کہ اکثر اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی یا انسانوں کی فلاح و بہبود پر, ان کی بہتری کے لیے, ان کے کام آنے میں استعمال. بالکل بالکل فرق کری ان لوگوں نے
اور سبق ہے وہ ایک ان کا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اسی لیے کہ ہر وہ چیز ایک کلیہ ہے، یہ بزرگوں کا قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کلیہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنے لیے کرتا ہے وہ مٹی میں ملا دی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے رب کے لیے کرتا ہے وہ عرش پہ لے جائی جاتی ہے۔ اب جو چیز مٹی میں ملا دی گئی وہ تو ساہون ہو گئی، اور جو عرش پہ لے جائی گئی وہ احسان ہو گئی، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان، اور رب تو بڑا غیور، تو بعض اوقات انسان کی عبادت اور اس کی نیکیوں میں بھی گمراہی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن گمراہ ہوتا ہے نیکی میں بھی، کیونکہ وہ نیکی اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے نیکی، اس کا صلہ بھی وہ خود چاہتا ہے، اور اس کا صلہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ اس کے کہنے پہ چلیں، لوگ اس کو واہ واہ کریں، ان میں وہ مکرم ہو جائے، اس کی تکریم ہو۔ کوئی اس کی بات سے انحراف نہ کرے۔ لوگ اسے عبادت کرتے ہوئے دیکھیں اور متقی سمجھیں، تو وہ اپنی نیکیوں میں بھی گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ ہر عبادت کرنے والا، ہر متقی، تقوی والا، ہر متقی دکھنے والا بھی ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ ہدایت اور گمراہی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے متقی کا۔ عابد کی جو ہدایت ہے نا، اس کی گمراہی اور اس کی ہدایت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اعراف پر ہوتا ہے کھڑا ہوا، تا وقت کہ اس کے ارادے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تقوی ہوتا ہے، کسی خوشنودی نہیں ہوتا، کسی کو خوش کرنے کے لیے متقی ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اس پہ اطمینان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو میں یہ کر رہا ہوں، بس مطمئن ہے وہ کہ میں تو سیدھے راستے پر۔ شیطان کو 1,44,000 سال یہی گمان رہا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور اس کا وہ نتیجہ بھی دیکھتا رہا، اور وہ نتیجہ بھی یہ دیکھتا رہا کہ کہیں وہ عابد رہا، کہیں وہ زاہد رہا، کہیں وہ متقی رہا، کہیں وہ ولی رہا، کہیں وہ مولوی رہا، لیکن جب فیصلے کا وقت آیا
تو اپنے ارادے سے مردود ہو گیا، کیونکہ اپنے لیے کر رہا تھا سب کچھ، رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا رب کی. یعنی کہ 1,44,000 سال بھی 40,000 سال یا اس سے بھی زیادہ ایک ایسا کہ جو توحید کے علم میں یکتا تھا، وہ توحید میں ہی گمراہ ہو گیا. مثال ہے نا کہ جوگی سانپ کے کانٹے سے مرتا ہے اور ساری عمر سانپ سے کھیلتا ہے. تیرنے والا ساری عمر پانی میں رہتا ہے، آخر میں ڈوب کے ہی مرتا ہے. یہ قدرت کے کارنامے ہیں. ہدایت گمراہی کی ضد ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو ہر ہدایت یافتہ گمراہ ہے. کوئی حق سے گمراہ ہے، کوئی باطل سے گمراہ ہے. اس کی کوئی مثال کہ حق سے گمراہ ہو اور ہدایت پر بھی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اس کی مثال بالکل ابلیس کی سی ہے کہ ابلیس ساری عمر حق سے ہی گمراہ تھا اور ہدایت پر تھا. ہدایت پر ہی تھا لیکن حق سے گمراہ تھا. گمراہ وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے رب سے گمراہ ہوتی ہے. اور سب کا رب ایک نہیں ہے. وہ ذات میں ایک ہے، اس لیے رب الارباب کہا گیا ہے. اس کا ایک نام ہے کہ وہ رب الارباب ہے، یعنی کہ وہ ربوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا، ہدایت دینے والا، تعلیم دینے والا. ہر تعین ایک تعین کا رب ہے. ہر ہدایت ایک ہدایت کی محتاج ہے. ہاں وہ اس کا رب بھی ہے، اس کا مربی بھی ہے. وہ ہدایت پہ ہی کیا ہاں ہے؟ دیکھو، ایک قدیم ایک حادث ہے. کیا قدیم و قدیم جو تمہیں یہاں پر راستہ بتا رہا ہے وہ تمہارا یہاں ہادی ہے، جبکہ ہادی کون ہے؟
رب ہے نا، وہ یہاں تمہارا ہادی ہے. اب ایک بھی چیز سے انحراف کرنے والا گمراہ ہے. اب مسلمان ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ارکان کو نہیں سمجھتا تو وہ ہدایت پر ہے. لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے. کہتے ہیں بھوکا کون رہے گا، بھی نہیں رہ سکتا میں پیاسا. وہ ہدایت پہ رہے گا ہے نہیں. کوئی بھی ایک فعل چھوڑ دینے والا ہدایت سے ہٹ جائے گا، گمراہ کہلائے گا. اب وہ گمراہ کلیتاً نہیں ہے. اب ایک ہوتا ہے کلیتاً، ایک ہوتا ہے عارضی. جو گمراہ عارضی ہوتا ہے وہ عاصی ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا. لیکن جو گمراہ کلیتاً ہوتا ہے وہ عاصی نہیں ہوتا، منقطع ہوتا ہے. اور جو منقطع ہوتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو عاصی ہے اس کا حصہ ہے. اس لیے جس دن بھی وہ کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا، اسی دن اس کا معصیت ختم ہو جائے گی. لیکن انقطاع ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. انقطاع تو پھر جڑنے کا نام ہے. جب ختم ہوگا کہ جب جڑے گا. اور بعض انقطاع ایسا ہے کہ وہ کبھی نہیں جڑتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جڑا ہی ہوا سمجھتا ہے. اب ایک لائن جا رہی ہے تار کی، بظاہر تو تار کی لائن پوری جا رہی ہے، لیکن کہیں سے وہ بریک ہے. لیکن دیکھنے والا کہے گا نہیں تار تو صحیح ہے یار، پورا جا رہا ہے، یہ تو کہیں کٹا ہوا تو نہیں ہے. لیکن اندر سے کیا پتا کہ کون سا تار ٹوٹ گئے، نکل گئے، لگ ہو گئے یا گل گئے. جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں ہو جائے گا. یہی حال انسان کے اعمال کا ہے. جس کو یہ گمان ہو گیا نا کہ میں ہدایت پر ہوں، وہی گمراہ ہو گیا. اور جس کو یہ گمان رہا کہ میں ابھی بھی گمراہ ہوں، اس کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ گمراہی سے نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارتا رہتا ہے. وہ سلنڈر رہتا ہے رب کے آگے. اور جو ہدایت پر ہوتا ہے وہ رب کے آگے سلنڈر نہیں رہتا. پھر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اپنے اعمال میں خوش ہوتا ہے. اس کا نفس اس کا اطمینان دلا رہا ہوتا ہے کہ تو تو ہدایت پر ہے، تو تو مقبول ہے. جیسے لاکھوں سال شیطان کو دلاتا رہا. تو صحیح اور کوشش جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. 3 باتیں ہیں. کہ تمہارے اندر تکبر، حرص اور حسد موجود ہے. اگر ہے ذرا بھی کسی کے لیے تو پھر تم ہدایت پر نہیں آئے ابھی تک. اس لیے کہ ہدایت رضا کا نام ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے نا، ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کون برداشت کر سکتا ہے؟
تو وہ ناراض کب ہوتا ہے؟ وہ ناراض تو نہیں ہے، وہ تو تجھ سے راضی ہی ہے، جبھی تو تجھے صحیح و سالم پیدا کر دیا، جبھی تو تجھے اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ وہ ناراض تو کافر سے بھی نہیں ہے، تو جب وہ کافر سے بھی ناراض نہیں ہے تو مومن سے ناراض کیوں ہوگا؟ پھر مومن کیوں لگا رہتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے؟ لیکن کافر اور مومن کبھی اس سے راضی نہیں ہوتے، اور جب راضی ہو جاتے ہیں مومن حقیقی ہو جاتا ہے، ورنہ نام کا مومن رہتا ہے۔ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے وہ تو وہ مومن حقیقی ہو جاتا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ تینوں علامتیں اس میں سے ظاہر ہو جاتی ہیں، نہ وہ حریص رہتا ہے، نہ وہ حاسد رہتا ہے، اور نہ وہ متکبر رہتا ہے، اور اسے خلق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے مرنا ٹھہرا دیا، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں، یعنی کہ ہمیں تمہارے کو مارنے کو پریشانی نہیں ہے۔ اب مرنا ٹھہرا دیا تو مقصد یہ ہو گیا کہ یہ لفظ جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ گویا یہ فطرت ہو گئی۔ اور ہر چیز کا قیام اس کی فطرت پر ہی ہے، جب تک وہ اپنی فطرت پر ہے، جب تک قائم ہے۔ اب مرنا اس کا مطلب ہے فطری عمل ہو گیا۔ اور جو فطرت ہے وہ قانون قدرت ہے۔ اب وہ تمہیں مارے یا نہ مارے، تمہارا مرنا ٹھہرا دیا ہے۔ جب وقت آئے گا تو مر جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اس نے کائنات کا آخر فرما دیا۔ اب اسے کائنات کا اینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات خود ہی آخر ہو جائے گی۔ اور پھر کہا کہ ہم اس کو دوبارہ ویسے ہی کریں گے، سب کو اٹھا لیں گے۔ یہ بھی قانون بن گیا۔ اب سور جو ہے وہ ایک اعلان ہوگا بس کہ ٹائم ختم ہوا، گھنٹہ بجتا ہے نا ٹائم ختم ہوتا ہے تو صحیح، ایک الارم لگا ہوا ہے، جیسے تم ایک وقت کے لیے الارم لگاتے ہو گھڑی کے اندر کہ جب وہ وقت آئے گا ٹینگ گھڑی کی سوئی بولنے لگتی ہے خود ہی، تمہارے ارادے سے نہیں بول رہی ہوتی وہ اس وقت۔ اس کا قانون ہے، وہ اپنے قانون پر ہے کہ جو وقت ہوگا وہ سور پہ آئے گی، وہ اپنے آپ بول پڑے گی۔ یہی حال کائنات کا ہے کہ سور بنا ہوا ہے، جب وہ وقت آئے گا وہ بجنے لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس رب کا قانون تو اتھینٹک ہے اپنی جگہ پر۔ کہتے ہیں نا، دعوے سے کہتے ہیں نا کہ اور آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تمہاری نظر حیران اور پریشان واپس لوٹ آئے گی۔ پھر کہتا ہے کہ ہم نے ایک دائرہ بنا دیا، سب اپنے دائرے میں طے کرو۔
کہ نہ تو سورج سے ہی ہوتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آتی ہے. سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ قدرت ہے، قانون ہے اس کا، اور اس کے قانون سے کوئی چیز انحراف نہیں کرتی علاوہ بندے کے. اس کے قانون کو بندہ ہی قبول نہیں کرتا، وہ یہ اپنا چاہتا ہے کہ میرا ہو. اسی لیے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کر نہیں سکتا. لیکن پکڑ تو ارادے کی ہے نا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ تین چیزیں جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں کہ وہ حریص بھی ہو، وہ حاسد بھی ہو، اور وہ متکبر بھی ہو. اس کو رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے، دور تک بھی نہیں ہے اس کا کہیں بھی. نہ ہی وہ اللہ کے دوستوں میں، ولیوں میں گنا جا سکتا ہے. قدرت کا قانون ہے یہ بھی کہ جس کو وہ اپنے قریب کرتا ہے اس سے یہ نحوستیں مٹاتا ہے. یہ نحوستیں ہیں، اور یہ نحوستیں دنیا کا خوف ہے. یہ آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کا ایک خوف ہے. آدمی جب حرص کرتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر کا ایک خوف ہے کہ میں اس سے کمتر ہو جاؤں گا. اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر کا ایک خوف ہے کہ میں نے اس سے عاجزی کری تو میری تو عزت گر جائے گی. اور وہ کہتا ہے کہ الہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ بے خوف ہیں. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب وہ بلا خوف ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اس کے خوف کیا ہے؟ کیا دور ہوتے ہیں خوف؟ کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے نحوست اس کی دور کر دیتا ہے، اس لیے وہ بلا خوف ہو جاتا ہے. اور خوف ہی حزن پیدا کرتا ہے، یعنی کہ غم لاتا ہے. تو وہ غم بھی دور کر دیتا ہے. جب خوف دور ہو جاتا ہے، نحوست دور ہو جاتی ہے، تو غم بھی دور ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں کبھی تو انفرادی ہوتی ہیں اور کبھی اجتماعی ہوتی ہیں. اور انسان کا دشمن انہی باتوں پر ہوتا ہے. جس میں یہ باتیں پیدا ہوں گی وہ سمجھ لو انسان کا دشمن. انسان اپنی صورت سے نہیں ہے. ہر وہ بات اس میں موجود ہے جو جانور میں بھی ہے. ایک وضع قطع اس کی ہے، بس ایک وضع قطع بندر کی بھی تو ہے، برمانس کی بھی تو ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن جو ہے حسن کی جمع ہے. اور ایک بندے کا خیال ہے حسن پر. بندہ اپنی عقل سے حسن کو پہچانتا ہے نا اور پھر جب وہ اپنی عقل سے حسن جمع کرتا ہے تو احسن ہوتا ہے. یہ بندے کی عقل ہے جو محدود ہے. اس کا حسن بھی محدود ہوگا اس کی عقل کی سوچ کا, اور اس کا احسن بھی محدود ہوگا. لیکن جب رب کے ہے احسن تقویم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کائنات کی ساری خوبیاں اس میں اکٹھا کر دی. لیکن کیا کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ اس کی تعریف ہے یا اس پر وعید ہے؟ یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. اسفل السافلین. جہاں یہ احسن تقویم تھا وہاں یہ اسفل السافلین ہو گیا. تو اسفل ہونا اس کا اس کی خصوصیت میں سے ہے, کیونکہ جو خصائل رذیلہ ہیں ہم مقام میں اسفل میں ہی ہے. یہ عالم اسفل ہے, عالم سفلی کہلاتا ہے, جو عالم ناسوت ہے جس کو دنیا کہتے ہیں. تو یہ اسفل کا عالم ہے, اور اسفل میں ہر اسفل جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. تو جو خصائل رذیلہ ہیں, اسفل خواہشیں ہیں, حسد ہے, حرص ہے, بغض ہے, جھوٹ ہے, کینہ ہے, وہ یہاں پر اپنے عروج پر ہوتے ہیں. اور جو چیز زیادہ بک رہی ہوتی ہے لوگ اس کو زیادہ خریدتے ہیں. یہاں پر یہی بک رہی ہوتی ہے, اور یہاں کی یہی خوبصورتی ہے. تو اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں اور زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ چیز ہاتھ لگ جائے. تو ہر آدمی کو اس کے حصے کے مطابق مل جاتی ہے. اب تم کتنی ہی گندگی کا کام کر رہے ہو, تم چاہے گٹر صاف کر رہے ہو, لیکن جب مسجد جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ جب مسجد جا کے تم مصلی پہ کھڑے ہو گے تو ہر دیکھنے والا یہ کہے گا, کہنے کا یار یہ کچھ بھی کر رہا تھا لیکن اس وقت بہت صاف ستھرا ہے, اس میں ابھی کوئی گندگی نہیں ہے. سوال لگے گی اس کی جسم سے, کیونکہ گندگی ہوتی تو مصلی پہ نہیں آتا. یہی حال رب کی بارگاہ کا ہے. یہ وہی بندہ وہاں جا سکتا ہے جو سب گندگیوں سے پاک ہو کے چلا ہو جائے. نماز مسجد میں جانے کا نام تو نہیں ہے نا.
نماز سجدہ رکوع سجود کا نام تو نہیں ہے نا. نماز تو ہے ہی اندر کی پاکیزگی کا نام. بارگاہ الہی میں حاضری کا نام. ہم مسجد میں تو حاضر ہو جاتے ہیں لیکن بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. ہمارے سر ضرور جھک جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں جھکتا. تو سر مسجد میں جھک جاتا ہے، دل بارگاہ میں جھکتا ہے. اور سجدہ دل کا ہی قبول ہے، سر کا نہیں. سر تو چڑھائے جاتے ہیں، جھکائے نہیں جاتے. وہ بھی تو شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے یہ بارگاہ عشق تیری خانقاہ میں کیا یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ تو سر چڑھاتے ہیں اور دل جھکاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ نماز نام تو اس کی بارگاہ کی حاضری کا ہے، مسجد کی حاضری کا نہیں. اب جس طرح مسجد کا قانون ہے کہ مسجد میں کیسے آنا ہے، ایسے ہی اس کی بارگاہ کا قانون ہے کہ یہاں کیسے آنا ہے. جس طرح ظاہری تمہاری گندگی ہے اور تم اس کو دھوتے ہو، اسی طریقے سے یہ باطن کی گندگیاں ہیں، اس کو بھی دھونا ہے. اور ساری عمر اس کو دھونے کا نام ہی سلوک ہے. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اور ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اب سوال کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء. تو رب کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ابراہیم کا تجھے یقین نہیں ہے ہماری بات پر. اب ایسی بات تھی کہ ابراہیم کو یقین نہ ہو، اور ایسی بات تھی کہ رب کو معلوم نہ ہو کہ ابراہیم کو یقین ہے یا نہیں ہے. لیکن فطرت کا قانون ہے نا کہ وہ سوال و جواب چاہتی ہے. کہا کہ میرے رب یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم 4 پرندے لے لو. 4 پرندے کہا تھا نا.
اور کون سے پرندے تھے؟ کون کون سے تھے؟ مور، کبوتر، کوا اور مرغ۔ اچھا، خوبی کی بات یہ کہ چاروں کی اپنی خصوصیتیں الگ الگ ہیں۔ چاروں کی خصوصیت الگ الگ ہوتا ہے، اور چاروں کے مزاج بھی الگ الگ ہیں۔ مرغے کی خصوصیت شہوت ہے، اور کوے کی خصوصیت بغض اور کینہ ہے۔ مور کی خصوصیت تکبر ہے، اور اپنی ذات میں مست ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لو، آپ نے 4 پرندے لے لیے اور کہا کہ ان کو ہلاؤ، ذبح کرو اور ڈالو، اور 2 آواز دوڑائیں گے تیری طرف، اور ایسا ہی ہوگا۔ تو صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ 4 پرندے جب تک ذبح نہ کر دے بندہ اپنے اندر، جب تک وہ آپ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں کوہ موجود ہے، بغض، کینہ، حسد، خود پسندی۔ تو یہ چاروں پرندے ہر انسان میں موجود ہیں، اور سب سے خطرناک چیز تو مرغ ہے، جو شہوت رکھتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ شہوت مرغ رکھتا ہے، اور ایک انسان میں وہ مرغ موجود ہے۔ اب شہوت کی کتنی اقسام ہے؟ ایک شہوت تو یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہش میں مبتلا ہو۔ اچھا، پھر علم کی شہوت، دولت کی شہوت، سلطنت کی شہوت یعنی کہ حکومت کی شہوت، پانچ شہوت انسان میں موجود ہیں، اور جب تک پانچوں سے پاک نہیں ہوتا جب تک بارگاہ قابل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ چیز کہ تمہاری رانوں کے درمیان ہے نا حدیث؟ یہ دونوں خطرناک شہوت ہے۔ رب کی تعریف کرنے میں ہی تھک جاتی ہے، لیکن خلق کی خوشامد کرنے میں نہیں تھکتی، خلق کی برائی کرنے میں نہیں تھکتی،
کسی کی چگلی کرنے میں نہیں تھکتی، اور مزہ آتا ہے چگلی کرنے میں. ایک دو اور اگر ملانے والے ہو جائیں پھر تو اس کے پورے خاندان کی لو. سرکار دوران سے فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ غیبت پھر کیوں کرتے ہو؟ وہ گوشت کھانا تو ہے مرے ہوئے بھائی کا، وہ بھی مرے ہوئے کا. تو بات یہ ہے کہ پھر ہدایت کا دعویٰ ہے کہ ہم ہدایت پر، تو تمہارے پاس ہدایت کون سی ہے؟ جس کو ہدایت مل جاتی ہے نا وہ تو لا خوف علیہم کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہر ہدایت یافتہ جس کو رب ہدایت دے دیتا ہے وہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی تفسیر ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی نشانیوں میں سو جاتا ہے. کہ اللہ کی قدرت اس سے ظاہر ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس ہدایت کا کیا معیار ہے، ہم ہدایت کس چیز کو سمجھتے ہیں، ابھی تک اس کی بھی ڈیفینیشن ہم نہیں سمجھ سکے. کہ ہدایت جو ہے وہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہی ہیں یا اور کچھ بھی ہے اس کے ساتھ؟ کہ بھائی کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کرنا، زکوٰۃ دے دینا، یہی ہدایت ہے یا اس کے بعد بھی کوئی ہدایت ہے؟ میری تنخواہ 50,000 ہے مہینے کی، میرا خرچہ 5 لاکھ کا ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں 5 لاکھ کی نکال لو. تو زکوٰۃ نکال کس پہ رہوں گا؟ ہر مہینے عمرہ بھی کر کے آ جاتا ہوں، ہر سال حج بھی کر لیتا ہوں، لیکن تنخواہ وہی 75,000 50,000 لاکھ ہے، اور خرچے 3 لاکھ 4 لاکھ کے ہیں. تو کون سی ہدایت ہے یہ والی؟ تو وہ حاجی صاحب بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیکا بھی لگا ہوا ہے سر پہ، تسبیح بھی ہاتھ میں رہتی ہے. ہے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ کون سی ہدایت تھی؟ لیکن مرا بھی ہدایت پر ہی.
اصل تکبر تو ہدایت کا ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز کا تکبر نہیں ہوتا۔ گمراہی تو کون تکبر کرے گا میں گمراہ ہوں؟ بلکہ اور کوئی لڑے گا، اگر کوئی کہے گا یہ گمراہ ہے تو اسے تو لڑنا کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں کوئی یہ کہہ دے مجھے یار یہ بڑا ہدایت یافتہ آدمی، دیکھو بھی میرا اور ذرا گردن اونچی ہو جاتی ہے، اور میں اس کی دعوت بھی کروں گا کہ یار تو مجھے ہدایت یافتہ کہتا ہے، تو تکبر تو ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ہدایت کیا ہے، اس دن آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، پھر راضی ہو جاتا ہے رب سے۔ اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہدایت کیا چیز ہے، کبھی بھی رب سے راضی نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کر کے آئے گا، نماز بھی پڑھنے جائے گا، مسجد بھی بنوائے گا، اب وہ چاہے کیسے بھی بن رہی ہے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بنوا تو مسجد ہی رہا ہے۔ اب جو اپنی تنخواہ اپنی حلال کمائی کے علاوہ مسجد بنوا دے گا، اس مسجد میں کسی کی نماز ہوگی؟ کوئی اپنی ماں کے نام سے بنوا دیتا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے بنوا دیتا ہے۔ بھائی تو نہیں بنوا، ایک اینٹ لگا دے اپنی کمائی سے لے آ کے کسی بھی مسجد میں۔ وہ رب اس بات کا محتاج تو نہیں ہے نا، تم مسجد بناؤ گے تو وہاں تمہیں محل ملے گا۔ اور جو بیچارے ساری عمر ایمان پہ رہے، تقوی پہ رہے، رضا پہ رہے، وہ ایک اینٹ بھی نہ لگا سکے مسجد میں، تو اس کا مطلب ان کو تو محل نہیں ملنا وہاں پہ۔ کیونکہ جب یہیں مسجد نہیں بنوائی تو وہاں کیا ملے گا ان کو بھائی؟ کیونکہ تھا ہی نہیں کچھ، جو رضا پہ راضی رہتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ کہ سب کچھ انہیں کا ہوگا۔ تو پھر کیا ہدایت ہے؟ پھر ہدایت اور گمراہی کیا چیز ہے؟ کوئی آج تک ڈیفینیشن ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ اور خلق کا ایک خاصہ ہے کہ دنیا میں جس سے ملو وہ ہدایت پر ہے، کوئی نہیں کہے گا میں گمراہ ہوں۔ کسی کافر سے مل لو، ہندو سے، تو اس سے پوچھو تو کیا بولے میں ہدایت پر ہی ہوں، میں گمراہ کب ہوں؟ وہ کہے گا یہ مسلمان گمراہ ہے، مسلمان کہے گا کافر گمراہ ہے۔ اپنے اپنے ہیں تو سارے ہدایت پر، جس طریقے سے کافر سمجھتا ہے نا میں ہدایت پر ہوں، مگر ہوتا ہے اس طریقے سے یہ چار پرندے نہ نکالنے والا بھی مسلمان ہدایت پر ہوتا ہے، لیکن ہدایت پر نہیں ہوتا۔ تم نماز پڑھ کر آ جاتے ہو یا گھر میں پڑھ لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو نا، لیکن وہ تو کہتے ہیں قائم کر۔
قائم سے تو مراد یہ ہے کہ بس تیری سانس کے ساتھ ہے وہ، جتنی تو سانسیں لے رہا ہے نماز میں ہی لے رہا ہے۔ قائم سے مراد نماز سے مراد بارگاہ الہی ہے، اور تو کب بارگاہ سے فارغ ہے؟ ہر وقت بارگاہ میں۔ جو بارگاہ میں ہر وقت ہے وہی نماز میں ہے، اسی کی نماز قائم ہے۔ وہ جو 5 وقت میں ہے وہ تو ہر روز ایک کھڈا کھود کے آتا ہے نیا۔ کہ میں نے اسی میں ڈوبنا ہے، کیوں کہ جو تو ان سب کے ساتھ کر رہا ہے وہ یہی جائے گی۔ بندہ وہ نماز وہ عبادت خود ہی کھڈا کھود کے دفن کر کے آتا ہے خود، اور جو وہ خود دفن کر کے آتا ہے اس کا اوپر کہاں جاتا ہے؟ اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم چھوڑ گئے، کیونکہ پریکٹس سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ سبحان اللہ۔